میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک تمام بیٹیوں کو جن کو تو نے رحمت کا لقب دیا ہے اپنے گھروں میں سکون اور خوشحالی عطا فرما اور نیک نصیب بنا دے، نیک انسان عطا فرما، ماں باپ کو ان کی طرف سے خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ آج کل ہر دوسرے گھر میں مسئلہ ہے کہ بیٹی کا اچھا رشتہ نہیں مل رہا، بات نہیں بن رہی، بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ آڑے آ جاتا ہے۔ اول تو رشتے ہی نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو مزاج کے مطابق نہیں ہوتے، تو ان سب کے لیے، ان سب کے مسئلوں کے لیے ایک واحد حل، ایک صورت ہے، ایک آیت ہے جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلوں کا حل مل جائے گا۔ آپ اسے دھیان سے اور یقین سے کیجئے گا تو انشاءاللہ اس کے مکمل ہونے سے پہلے آپ کی بات بن جائے گی، اور میں اس کی گارنٹی دیتی ہوں کہ اس وظیفے کو جس نے بھی کیا ہے بے شک اللہ پاک کا کرم ہوا ہے۔ اگر خلوص سے، دل سے اور نیت سے اور مکمل پڑا ہے تو اللہ کا کرم پکی بات ہے ضرور ہوا ہے۔ تو اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی خیر کے ساتھ آپ کی بات بھی بن جائے گی۔ اگر آپ بیٹی کے لیے پڑھنا چاہیں یا بیٹی خود پڑھنا چاہے یا کوئی بھی پڑھنا چاہے اس کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھنے ہیں، اس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک بہت سے معاملات ایسے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے لیکن صرف تو جانتا ہے، کیونکہ اگلے وقت کا نہ انسان کو پتہ ہے، نہ انسانوں کے بارے میں بندہ صحیح طریقے سے جج کر سکتا ہے کہ یہ آگے کس قسم کے ہوں گے، کیسے نکلیں گے۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اپنی مجبوری اور لاچاری پیش کر کے اس سے رحم کی درخواست کرنی ہے کہ اللہ پاک جو بھی کام بنے یا جو بھی معاملہ بنے اس میں تیری رحمت ہو، آسانی ہو، اس میں خیر ہو۔ وہ لوگ اگر خدا نخواستہ اچھے نہ بھی ہوں تو تیری قدرت میں ہے کہ تو اچھوں کو برا کر دیتا ہے، ہر بروں کو اچھا کر دیتا ہے، جیسا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اگر وہ ہمارے حق میں برے بھی ہوں تو انہیں ہمارے حق میں اچھا کر دے، ٹھیک ہے، کیونکہ نصیب جہاں لکھے گئے ظاہری سی بات ہے وہیں پر شادی ہوگی، لیکن اگلے جو معاملات وہ انسان بھول جاتا ہے، بس یہی کوشش کرتا ہے کہ فٹافٹ سے شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو بعد کے جو معاملات دیکھنے پڑتے ہیں، پھر اس سے زیادہ تکلیف دہ حالات سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں آرام سے، دھیان سے کہ اللہ پاک میں اپنے معاملات یا اپنی بیٹی کے معاملات یا اپنی بہن کے معاملات جس کی شادی کے لیے آپ دعا کر رہی ہیں وہ تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ان معاملات میں تو اپنی طرف سے رحمت اور آسانی نازل فرما کے ہمارے ہر کام میں ہماری مدد فرمانا، یا پاک اللہ، اور اس کی طرف سے، اس کی خوشیوں کی طرف سے اور ہمیں سکون عطا فرما دینا۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ جب بعد میں پھر یہ وظیفہ پڑھیں گی، سورۃ یاسین کی آیت ہے تو اس کو آپ نے 3333 بار پڑھنا ہے۔ تو اکثریت بچیاں جن کی شادی ہوئی ہے ان کے لیے 3333 کی تعداد میں پڑھا گیا، تو اللہ کے حکم سے ان کی بات بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے گا اس کو مکمل پڑھیں، 1 ہفتے کے اندر اندر پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے ایک ہی دن میں اس کو پڑھنا ہے۔ آپ خود اگر پڑھنا چاہیں، جس کے رشتے کی بات چلنی ہے یا جس کے رشتے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ خود پڑھنا چاہے تو وہ 1 ہفتے میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو پھر بھی مناسب ہے کہ بہت ساری عورتوں کو جیسے بٹھا کے پڑھ لیتے ہیں، آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جیسے مناسب سمجھے، بس آپ نے 3333 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ نے 300 ایک دن پڑھ کے 1 مہینہ انتظار کر کے کہ ابھی ٹائم نہیں مل رہا، میں بیزی ہوں یا ایسا ہے ویسا مسئلہ چل رہا ہے تو پھر میں اب آگے 1 ماہ بعد پڑھ لوں گی، پھر آپ سوچیں کہ اب میں اگلا 300 پڑھ کے پھر ذرا اس میں گیپ لے لوں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے 1 مہینے میں، 1 ہفتے میں کوشش 1 ہفتے ہی کی کرنی ہے کہ اس میں پڑھ لینا، کیونکہ اس قدر زیادہ لمبی آیت نہیں ہے جو پڑھی نہ جا سکے۔ تو آپ اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ تعالی، آپ کے مکمل کرنے سے پہلے اللہ پاک کی رحمت ہوگی، رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اچھی جگہ پر، نیک اسباب کے ساتھ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے۔ اور وہ ہے، آیت ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر جاندار جو زمین میں موجود ہے اس کے جوڑے بنائے ہیں اور خود تمہارے بھی، اور تم میں سے اکثر نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھ کے اب الآخر درود پاک پڑھنا ہے 3 بار 7 بار 21 بار، تو 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، مقصد یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کتنا پڑھنا چاہتے ہیں درود پاک، کتنا گڑ ڈالنا چاہتے ہیں، اگر زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اسی کے حساب سے آپ تعداد زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کو 3333 بار پڑھ کے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں ساتھ ساتھ دعا کرتی رہیے گا، نیت اپنی پہلے سے ہی بنا لیجئے گا کہ یہ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آسانی بھی دے گا اور بہترین رشتہ بھی عطا ہوگا۔ وہ آپ کی دعا پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بس رشتہ مانگ رہی ہیں یا یہ بھی مانگ رہی ہیں کہ رشتے کے بعد کے جو معاملات ہیں اس میں سکون ہو، عافیت ہو، خیر ہو، اللہ کی مدد ہو، تو پھر آپ اس دعا کے ساتھ جو بھی پڑھیں گی اللہ پاک کی رحمتیں ضرور برسیں گی، ضرور کام ہوگا اور انشاءاللہ تعالی 100% کام ہوگا۔ تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا ایک بار، اس کا کوئی خرچ نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں آپ پر ضرور ہوں گی انشاءاللہ تعالی، آمین۔ اور سب کے لیے دعا ہے، سب بچیوں کے لیے دعا ہے کہ جو ابھی آگے آنے والی ہیں، جو شادی شدہ ہیں یا جو ابھی شادی جن کی نہیں ہو سکی، سب کے لیے اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے، انہیں اپنے گھروں میں کشادگی عطا فرمائے، خوشیوں کی، رحمتوں کی، برکتوں کی، آمین ثم آمین۔